محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ غریب ماں کی 4 بیٹیاں بغیر شادی کے حاملہ کیسے ہو گئیں؟ ان بچوں کا باپ کون تھا؟ اس واقعے نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ہی گھر کی 4 جوان لڑکیاں حاملہ کیسے ہو گئیں؟ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ایک بیوہ عورت تھی جس کی 7 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور 7 بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں۔ اس بوڑھی عورت کی 7 بیٹیاں بہت نیک تھیں۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا سبھی فریادیوں کی فریاد سن رہا تھا۔ انہی لوگوں کے بیچ ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ بوڑھی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اماں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے دربار میں چاروں طرف دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ وزیر غصے سے بولا، اے اماں بتائیے، آپ کی پریشانی کیا ہے؟ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ پریشانی بتائیے تاکہ ہم اس کا حل نکال سکیں۔ بوڑھی عورت بادشاہ سے رو کر کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میرا جو مسئلہ ہے میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتی۔ میں صرف آپ کو ہی اکیلے میں اپنا مسئلہ بتاؤں گی، کیونکہ میں بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں اپنی 7 بیٹیوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ اگر میں اپنی پریشانی سب کے سامنے آپ کو بتاتی ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میری بیٹیوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی آدھی رات کو میرے گھر میں نہ گھس آئے، اس لیے میں اپنی پریشانی آپ کو اکیلے میں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بادشاہ کافی پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہاں اتنے بڑے بڑے مسئلے لے کر لوگ آتے ہیں اور انہوں نے سب کے سامنے ہی مسئلے بتائے ہیں۔ آخر اس عورت کا ایسا کیا مسئلہ ہے جو یہ سب کے سامنے نہیں بتا سکتی؟ بادشاہ بولا کہ آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیے، یہ سارے آدمی میرے بھروسے کے آدمی ہیں، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ دکھی اور پریشان بوڑھی عورت رو کر بولی، نہیں بادشاہ سلامت، میں آپ کو اکیلے میں ہی وہ بات بتاؤں گی۔ تو بادشاہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عورت کو میرے کمرے میں لایا جائے تاکہ یہ مجھے اپنی بات بتا سکے۔ 2 سپاہی اس بوڑھی عورت کو بادشاہ کے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت جب اندر آتی ہے تو وہ بادشاہ اسے کہتا ہے کہ اماں اب بتائیے کہ آپ کی کیا پریشانی ہے؟ وہ بوڑھی عورت بادشاہ کے قدموں میں گر کر رونے لگ جاتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اماں آپ مجھے بتائیے کہ آخر کیا بات ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اکیلے بلایا ہے؟ میں یہ ہرگز نہیں برداشت کر سکتا کہ میری بادشاہت میں اتنی دکھی عورت ہو اور میں آپ کا دکھ جان کر آپ کے دکھوں پر مرہم نہ رکھوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے اپنا دکھ بتائیے۔ وہ بوڑھی عورت رو کر کہنے لگی، بادشاہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کو وفات پائے ایک عرصہ گزر چکا ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میری 7 بیٹیاں ہیں۔ میں امیر لوگوں کے گھر میں جا کر برتن دھوتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں اور ان کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اور ان امیر گھروں سے جو بچا ہوا کھانا ملتا ہے، جو مجھے محنت مزدوری کر کے پیسے ملتے ہیں، اسی سے میں اپنا گھر چلاتی ہوں اور اسی سے اپنا گھر چلا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میں ایسی غربت کی زندگی جی رہی ہوں۔ میری 7 بیٹیاں ہیں، پردے دار ہیں، وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی، وہ ہمیشہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ میری بڑی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں اپنی بڑی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری بیٹی امید سے ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ میری بڑی بیٹی کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ میں جب اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئی تو اسے مارنے پیٹنے لگی کہ بتاؤ کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ جب میں نے اپنی بیٹی کو کافی مارا تو وہ رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ اے اماں، میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اے میری پیاری اماں،
مجھ پر یقین کرو، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بات نہیں کی، میں کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلی، نہ میں نے کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اماں میری بات پر یقین کرو، مجھے نہیں پتا کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا۔ وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی کی بات پر یقین کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی، اور اس کے کچھ دنوں بعد تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ وہ بوڑھی عورت بادشاہ کو واقعہ سناتے ہوئے رونے لگی کہ بادشاہ سلامت، ہم نے اس بات پر صبر کر لیا، پھر میری بڑی بیٹی نے 9 ماہ بعد ایک بیٹے کو جنم دیا اور ہم نے مجبوری میں اس بچے کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ پھر 2-3 ماہ بعد میری چھوٹی بیٹی حاملہ ہو گئی۔ میں نے اس ڈاکٹر کے پاس لے جا کر دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی یہ بیٹی بھی امید سے ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے دل کو دوسرا جھٹکا لگا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہمارے گھر پر بھی کوئی نہیں آتا اور میری بیٹیاں باہر بھی نہیں جاتی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ اے اللہ، مجھے اس بات کا پتہ چل جائے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ گندی حرکت کون کر رہا ہے۔ میری دوسری بیٹی نے بھی ایک بچے کو پیدا کیا، اس کے بعد میری تیسری بیٹی امید سے ہو گئی، اور پھر میری چوتھی بیٹی جو اس وقت پیٹ سے تھی وہ بھی حاملہ ہو گئی۔ میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ مجھے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ میرے گھر پہ کیا چل رہا ہے۔ اس دکھی ماں کا یہ واقعہ سن کر راجہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ عورت کیسا واقعہ سنا رہی ہے؟ بوڑھی عورت اپنی بات کہہ کر بادشاہ کے پاؤں پکڑ لیتی ہے کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے انصاف چاہیے۔ مجھے پتہ کرنا ہے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ غلط حرکت کون کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت، میری بیٹیوں کے مجرم کو آپ پکڑیں۔ میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ انسان کب آتا ہے۔ ہمارے گھر تو اس نے زندگی برباد کر دی ہے۔ بادشاہ سلامت پوری کہانی سن کر کہنے لگا کہ اے اماں، تم بول رہی ہو کہ تمہاری چوتھی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت اب ہوئی ہے۔ تمہیں تو تب آنا چاہیے تھا جب تمہاری پہلی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت ہوئی تھی۔ تم اس وقت یہ بات بتاتی تو تمہاری باقی 3 بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، مگر تم جیسے غریب لوگوں کی بدنامیوں سے ڈر کر یہ زہر پی لیتے ہیں، اور پھر وہی زہر تمہیں اندر ہی اندر کاٹتا رہتا ہے، اور پھر جب بات تمہاری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر اپنا مسئلہ لے کر آتے ہو۔ اور اماں، تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جو اب آئی ہو۔ وہ بوڑھی عورت اپنی غلطی تسلیم کر لیتی ہے کہ مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، مگر میں اب آئی ہوں، مگر اب جو ہوا سو ہوا، لیکن آپ میری بیٹیوں کے گنہگار کو پکڑیں۔ بادشاہ سلامت بہت ہی نیک دل حکمران تھے۔ کہنے لگے کہ اماں، اب تم گھر جاؤ، اب یہ پریشانی تمہاری نہیں ہے، اب یہ پریشانی میری ہے، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری سلطنت میں کوئی عورت اتنی دکھی ہو، کوئی درندہ غریب عورت پر ظلم کر رہا ہے اور میں چین کی نیند سو جاؤں۔ میرے بادشاہ ہونے پر لعنت ہے، اس لیے آپ اپنے گھر جائیے، اب یہ پریشانی میری ہے۔ وہ بوڑھی عورت وہاں سے خاموشی سے اپنی چادر لپیٹے ہوئے وہاں سے باہر آ گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ اب بادشاہ سلامت وہاں سے نکل کر اپنے دربار میں آ کر بیٹھ گئے اور باقی لوگوں کے مسائل سننے لگے، لیکن بادشاہ کا دھیان اسی عورت کی طرف تھا کہ اس عورت کو انصاف ملنا چاہیے۔ بادشاہ جب مسائل سن کر فارغ ہوا تو اس نے وزیر کو اپنے کمرے میں بلایا، اور جب بادشاہ کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو وزیر کہنے لگا کہ ایسی کون سی بات وہ بوڑھی عورت آپ کو بتا کر گئی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میری سلطنت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کا گناہ جب ہمارے سامنے کھل گیا تو ہم ان کو سخت سزا دیں گے۔ وزیر بھی پریشان ہو کر بولا کہ بادشاہ سلامت، اب تو بتا دیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اس کو ساری بات بتاتے ہیں اور واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی درندہ ہے جو اس عورت کے گھر پر دیمک کی طرح لگ گیا ہے، اور اس درندے شخص کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے
کہ उस बेवा औरत की 4 बेटियों को उस दरिंदे ने हमला कर दिया है और इस बूढ़ी औरत की तीनों बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी हामला है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर पे कौन कब और किस वक्त आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लगते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है। बादशाह कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में ये बात बताऊंगा। तो वजीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है, यानी एक तरकीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आती है। इसके बाद वो वजीर एक बकरी लेकर उस बूढ़ी औरत के घर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। वजीर इस बूढ़ी औरत के घर जाता है। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है कि ए वजीर, आप इस वक्त मेरे घर क्या कर रहे हैं। वजीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बता कर आई हैं, उस बात से बादशाह सलामत बहुत परेशान हैं। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में ये जो बकरी है, आप इसका क्या करोगे। वजीर बोला कि आप मुझे पहले अपने घर में आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अंदर आकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर इस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखते रहना कि वो दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाइएगा। अगर हमारा ये काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वो दरिंदा कौन है। इसके बाद वजीर उस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर इस बकरी को बांध देता है और फिर छुपकर इस घर से बाहर चला जाता है। और वजीर जाते हुए इस बूढ़ी औरत और इसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइएगा। ये मत सोचिए कि आप लोगों को किस तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास रहना। और वजीर बूढ़ी औरत और इन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। इसके बाद वजीर बादशाह के पास महल में चला जाता है। बादशाह इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है। बादशाह वजीर से कहता है कि ए वजीर, तुमने इस बकरी को ऐसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। तो वजीर बोला, जी बादशाह सलामत, मैंने इस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कर आया हूँ। वजीर कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, अब आप भी सो जाइए। बादशाह कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूँ, वो मजलूम औरतें हैं, इन पर जुल्म हो रहा है, मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक मैं उस जालिम शख्स को पकड़कर उसको सज़ा न दे दूँ। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वो शख्स घर की छत पर आकर और छत पर से फिर वो सहन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे, उन लोगों को जब बकरी की आवाज़ सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हुआ है। और बकरी को घर की छत पर बांधने का मकसद भी यही था कि घर में जो कोई भी शख्स आएगा, बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाही चौकन्ने हो जाएंगे। जब वो शख्स घर पे आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया। बकरी के बोलने से वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि घर में कोई घुस आया है। वो चौकन्ना हो जाती हैं। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सबको जागते देखा तो वो पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से 2 सिपाही आकर इस आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि इस आदमी को कोई पहचान ना सके। जब इन सिपाहियों ने आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो बूढ़ी और उसकी बेटियां हैरान हो गईं। और जब सुबह हुई तो इस शख्स को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। वो आदमी घुटने टेक कर बादशाह के आगे बैठा हुआ था। उस आदमी के हाथों हथकड़ियाँ लगी हुई थी।
اس وقت اس آدمی کا چہرہ خوف سے زرد ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اور اس کی باقی 7 بیٹیاں بھی وہاں پر موجود تھیں۔ بادشاہ سلامت باقی سب لوگوں کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ اب صرف وہ مجرم، بادشاہ سلامت، وزیر، وہ بوڑھی اور اس کی 7 بیٹیاں وہاں پر موجود تھیں۔ بادشاہ سلامت اس شخص سے کہنے لگے کہ کیوں بھائی، اب اتنا تو بتا دے کہ تجھے میرا خوف نہیں رہا کہ جب تمہارا جرم پکڑا جائے گا تو تمہاری سزا موت سے کم نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت ان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ میری سلطنت میں اتنی ہمت کس کی ہو گئی ہے جو اس مجبور بوڑھی عورت کی 4 بیٹیوں کو حاملہ کر دے۔ جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹتا ہے تو وہ بوڑھی عورت قریب آ کر اس کے منہ پر تھوکتی ہے اور کہتی ہے کہ اے درندے انسان، تجھے شرم نہیں آتی؟ میری بیٹیاں تیری بیٹیوں کے جیسی ہیں، یہ تیری سگی بھتیجیاں ہیں، ان کے ساتھ تم نے ایسی گندی حرکتیں کی ہیں۔ جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کے برابر ہوتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی اپنی سگی بھتیجیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ بوڑھی عورت اپنے دیور کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور بادشاہ غصے سے کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر ہوتا تو ہم سمجھتے تم سگے چچا ہو، باپ کی طرح ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہ آئی؟ ارے چچا کیا باپ کیا، ان کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے اور چچا کی ذمہ داری تھی کہ ان کا خیال کرتا اور ان رشتوں کی فکر کرتا، اور تم چچا ہی ڈاکو بنے رہے۔ اس کے بعد بھی وہ شخص کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، میں ان لڑکیوں کا چچا ہوں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ ہمارے گھر کے معاملے سے دور رہیں۔ بادشاہ سلامت اپنی تلوار نکال کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تب اس شخص کے چہرے پر خوف آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اے بادشاہ، ہم 2 بھائی تھے، میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، میرے بھائی کی تو شادی ہو گئی، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بہت فکر کرتا تھا کیونکہ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اس کی بیٹیاں ہوئیں، اس کے سر پر تمام ذمہ داریاں آ پڑیں تو میرے بھائی کا دھیان مجھ پر سے کم ہو گیا اور اپنے گھر والوں پر زیادہ ہو گیا، اور تب میرے بھائی کا دھیان مجھ سے ہٹنے لگا اور اب وہ ساری توجہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو دیتا تھا۔ میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی گئی کہ میرا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے، اور بھائی سے نفرت کرنے کے نتیجے میں اپنی بھابھی اور بھتیج سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرا بھائی وفات پا گیا۔ جب میرے بڑے بھائی کی بیٹی جوان ہوئی تو وہ بہت خوبصورت تھی، میرا دل اس پہ آنے لگا، میری نیت اس پر خراب ہونے لگی، تو میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دیں، لیکن بھابھی نے میری بات نہ سنی۔ میری بھتیجی جوان تھی، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، وہ بہت خوبصورت بھی تھیں۔ جب میں اپنی بھتیجیوں کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی تھی، میرا دل مجھے مجبور کرتا تھا کہ میری خوبصورت بھتیجیاں ہیں، یہ باہر جائیں گی، ان کی شادیاں ہوں گی تو میں خود ہی ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لوں۔ اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا، میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ایسی جڑی بوٹیاں دو جسے سونگھنے کے بعد تمام لوگ سو جائیں اور سونے کے بعد کوئی بھی حرکت نہ کر سکے۔ بس اسی طرح ہی تب سے ہی میں وہ جڑی بوٹیاں لے کر گھر کی چھت کی طرف سے صحن میں آ جاتا اور بھابھی اور اس کی سب بیٹیوں کو وہ جڑی بوٹیاں سونگھا دیتا۔ ان کو سونگھنے کے بعد وہ 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتی تھی اور جس کے ساتھ میں نے بدکاری کرنا ہوتی تھی اس کے ساتھ بدکاری کر لیتا تھا اور پھر اسے اسی حالت میں چھوڑ دیتا کہ اسے پتہ ہی نہ چلے، اسے ویسے ہی کپڑے پہنا دیتا اور پھر میں گھر واپس آ جاتا، اور پھر جب میری بھتیجی اٹھتی تو اسے معلوم ہی نہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی کام میں کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ لیکن اگر میں اس وقت چھت پر بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ بکری مجھے چارہ بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ میں نے سوچا کہ میری بھابھی نے دودھ لینے کے لیے بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ رکھی ہے، میں نے اس وقت بکری پہ دھیان بھی نہ دیا، میرا دھیان تو بدکاری کی طرف تھا۔ اس کے بعد جب وہ شخص اپنا سارا گناہ مان لیتا ہے
اپنا جرم تسلیم کر لیتا ہے تو بادشاہ سلامت وزیر کو اشارہ کرتا ہے۔ وزیر اپنی تلوار نکال کر اس شخص کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے، جس کے بعد اس کے جسم تھوڑی دیر کے لیے تڑپتا ہے اور سزا کے طور پر تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس درندے شخص، اس ظالم چچا کو سزا مل جاتی ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اماں، اگر آپ مجھے بتا دیتی تو آپ کی باقی تینوں بیٹیوں کو یہ دکھ نہ جھیلنا پڑتا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی ان چاروں بیٹیوں کو وہ خوشیاں میں دلواؤں گا جن کی یہ حقدار ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں میں سے 4 سپاہی جو کہ بہت سمجھدار اور سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، ان 4 سپاہیوں سے ان 4 لڑکیوں کی شادی کروا دیتا ہے اور بہت سارا مال، پیسہ اور دولت بھی ساتھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت رو کر بادشاہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ اب آپ بے فکر ہو جائیں، جب آپ کی باقی 3 بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، میں ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کروا دوں گا۔ یہ تھی ایک انصاف پسند بادشاہ کی کہانی اور ایک درندے چچا کی کہانی، جو چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے قریبی رشتوں پر بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کی بیٹیوں بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ اس ظلم کو برداشت کر رہا ہے، وہ مظلوم ہے، تو اسے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر وہ شخص کمزور اور باقی دنیا والوں کے ڈر سے خاموش رہے گا تو دنیا اسے نوچ کر کھا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔